قرآن کے لیے یہ حکم ہے کہ قرآن کو حسن کے ساتھ پڑھو، قرآن کو زینت کے ساتھ پڑھو۔ کچھ لوگ سوچتے ہوں گے مولانا صاحب کیا قرآن کا بھی میک اپ ہے؟ تو اب قرآن کی زینت بتا دوں کیا ہے؟ کسی مولانا سے نہ پوچھو بلکہ قرآن ہی سے پوچھو، اے قرآن تیری زینت کیا ہے؟ تو قرآن کہے گا میری زینت کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، وَزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ زور سے بولو، کیا جب روح نکل جائے گی تب بولو گے سبحان اللہ؟ اور زور سے بولو، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، قرآن کو تجویز سے پڑھو، اس انداز سے پڑھو کہ اگر کوئی مسافر جا رہا ہو کان میں صدا جائے ٹھہر جائے۔ اور اسی قرآن کے لیے تو ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہے قال محمد قال خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قال خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے۔ نہ تو قرآن کو کوئی بدل سکتا ہے نہ یہ قرآن لانے والے نبی کو۔ زور سے بولو اور زور سے بولو، نبیوں میں مصطفیٰ لاجواب، مصطفیٰ کی ذات بے مثال، مصطفیٰ کی بات بے مثال، مصطفیٰ کی شان بے مثال، مصطفیٰ کا خاندان بے مثال۔ نبیوں میں مصطفیٰ لاجواب، ولیوں میں غوث اعظم لاجواب، اور ہندوستان کے مہاراجا عطا ہے رسول، پتہ ہے رسول، فدا ہے رسول، رضا ہے رسول، ہم سب کے خواجہ۔ سے بولو، ایسے نہیں بولو گے ہم کو بولانا بھی آتا ہے۔ چاہنے والوں کی پہچان بنے بیٹھے ہیں، سارے عاشقوں کی جان بنے بیٹھے ہیں، ہندو والوں مل خواجہ کی کرامت دیکھو، 800 سال سے سلطان بنے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ میں نے تصور میں سوال کیا ہے خواجہ، ہماری حکومت کا تو یہ علم ہے کہ 5 سال میں الیکشن، کہیں 2.5 سال میں، کہیں 20 دن میں، ایک مرتبہ 13 دن کی سرکار بنی، مگر واقع خواجہ تمہاری حکومت جب سے بنی آج تک الیکشن ہوا ہی نہیں۔ اور جو سے بولو، بولو صحیح ہے کہ غلط؟ گنبد اجمیر نے جواب دیا، لوگوں کی حکومت اس لیے بدلتی ہے، اس دل کو جوڑا اس دل کو جوڑا، اس دل کو جوڑا اس دل کو جوڑا، اور خواجہ نے ہندوستان میں دل نہیں جوڑ کر بنایا بلکہ دل جوڑ کر بنایا ہے۔ تو جو دل جوڑتا ہے وہ بدل جاتا ہے، اور جو دل جوڑتا ہے وہ بدلنے والے کو بدل دیتا ہے۔ آج بھی چلے جاؤ بلند دروازے پر ایک شعر لکھا ہوا ہے، خواجہ گرد و دربار ہے اعلیٰ تیرا۔ اور زور سے بولو، خواجہ گرد و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرات سارے اولیاء سر کے ساتھ، مگر ہمارے دین کے حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، نہ تو غوث اعظم کا کوئی جواب ہے نہ میرے خواجہ کا کوئی جواب۔ سارے اولیاء پر حق ہے، ہمارے سر کے تاج ہے، مگر ان دو کا جواب نہیں۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ جب تک میں نہ چاہوں میرا کوئی نام نہیں لے سکتا۔ یہ اولیاء کرام ایسے ہیں، جب تک یہ چاہیں گے نہیں تم کیا ہے، تمہارا خاندان کیا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور سرکار شہباز اعلیٰ مکانی غوث اعظم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک کھاتا ہی نہیں جب تک میرا رب مجھ سے کہتا نہیں۔ جیسے بولو،
سرکار غوث اعظم نے اسی کتاب میں لکھا العدل الجواہر میں آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب جب تک مجھ سے کہتا نہیں میں پانی بھی نہیں پیتا، جب تک میرا رب مجھ سے کہتا نہیں میں ایک نوالا نہیں کھاتا، اور کھانے کے بعد تو چھوڑو جب تک میرا رب مجھ کو قسم نہیں دیتا تب تک عبد القادر ہاتھ بڑھاتا نہیں۔ اور اسی کی ترجمانی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تمہیں پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سب بھلا کیا کوئی جانے گیا کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوار تیرا۔ سبحان اللہ، نہ تو غوث اعظم کا کوئی جواب ہے، نہ ہی میرے خواجہ کا کوئی جواب ہے۔ نہیں بولو گے حضور سے بولو۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے توجہ کے ساتھ سنیے، ایمان والو اللہ سے ڈرو، قرآن کا ہی ترجمہ ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جمعہ تک بھی نہ پڑھو، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ سوچے بہت اچھا ترجمہ ہے یہ۔ ایک آدمی سے میں نے پوچھا بھائی صاحب نماز پڑھتے ہو؟ کہا مولانا 80 سال ہو گیا آج تک ایک نماز نہیں قضا۔ ہم نے کہا تب تو چراغ لے کے ڈھونڈا جائے گا، تم سے خوبصورت آدمی نہیں ملے۔ ہم نے کہا کیا؟ اس نے کہا مولانا صاحب بات یہ نہیں ہے، جب ہم نے کبھی پڑھا نہیں تو قضا کہاں سے ہوگی؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سرکار غوث اعظم لاجواب، عطائے رسول ہمارے خواجہ لاجواب۔ اور ایک بات بتا دوں، خانہ کعبہ میں ایک جگہ پر نالہ ہے، اس پر نالے کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے۔ اس میزاب رحمت میں میرے خواجہ ہند کے راجہ عطائے رسول، پتائے رسول، رضائے رسول، فدائے رسول اسی خانہ کعبہ کے میزاب رحمت پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ میزاب رحمت اس جگہ کا نام ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعا کی مقبولیت کی جگہ میزاب رحمت ہے۔ میرے خواجہ ہم سب کے مہاراجہ اسی میزاب رحمت پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اے خالق کائنات یا اللہ قیامت تک جتنے بھی لوگ میرے دامن سے جڑتے جائیں، میرے سلسلے سے وابستہ ہوتے جائیں، مولا سب پر جہنم حرام کر دے۔ حضور سے بولو، آواز آئی معین الدین سنو، قیامت تک جو تمہارے ہاتھ سے وابستہ ہوگا اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ میرے خواجہ ہند کے راجہ عطائے رسول، فتح رسول، ہم سب کے خواجہ دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے مولا اسے بھی جنتی بنا دے جو میرے ہاتھ سے وابستہ ہو، اور اسے بھی جنتی بنا دے جو میرے جانے کے بعد، جو میرے سلسلے میں قیامت تک وابستہ ہوتے رہے۔ آواز آئی معین الدین سنو، ہم نے اسے بھی بخش دیا جو تمہارے ہاتھ سے وابستہ ہوگا، اور ہم نے اسے بھی بخش دیا جو تمہارے دامن میں جڑتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، اور جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک آئے کہ امتی بخشا نہ جائے گا۔ نہ تو میرے خواجہ کا کوئی جواب ہے، نہ یہ خواجہ کے خاندان کا کوئی جواب۔ غریب نواز کے چاہنے والوں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہندوستان کے مسلمان پر میرے خواجہ کا احسان ہے۔ میرے خواجہ نہ آتے نا آج ہم بھی گھنٹے ہلاتے۔ اور ایک بات بتا دوں، خواجہ کس کو کہتے ہیں؟ چمڑے کی گائے سے تو ساری دنیا دودھ نکالتی،
ہندوستانی ہو، پاکستانی ہو، افغانستانی ہو، جاپانی ہو، لبنانی ہو، میدانی ہو، کھلیانی ہو، اربپتی ہو، کروڑپتی ہو، پدم پتی ہو، جس ملک کا ہو، جس علاقے کا ہو، جس صوبے کا ہو، جس ضلع کا ہو، جس نگر کا ہو، جس جگہ کا ہو، چاہے ٹوپی والا ہو، داڑھی والا ہو، پینٹ شرٹ والا ہو، کرسی والا ہو، میز والا ہو، شیخ ہو، مغل ہو، پٹھان ہو، تقوی والا ہو، چاہے مسلح والا ہو، چاہے نماز والا مغل، چیلنج ہے چمڑے کی گائے سے سب دودھ نکالنا جانتے ہیں، مگر جو پیتل کی گائے سے دودھ نکال لے اسی کا نام غریب نواز ہے۔ ہر کسی کی ماں نے دودھ پلایا جو پیتل کی گائے سے دودھ نکال لے، یہ میرے خواجہ کی ذات ہے۔ حضرات کہانی نہیں بتا رہا ہوں، میرے خواجہ نے وہ کیا ہے جو کوئی نہیں کرے گا۔ اور ہندوستان میں میرے خواجہ کو لوگ خواجہ کے نام سے کم غریب نواز کے نام سے زیادہ جانتے ہیں، اور بہار بنگال کے تو ایسے عاشق ہیں کہ جب غریب نواز کا گنبد دیکھتے ہیں تو مذکر مؤنث سب بھول جاتے ہیں، نعرہ لگائیں گے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ مگر یہ عشق ہے، عشق ہے، اور یہی عشق تو رب کو پسند ہے۔ عشق کرنے سے وحدت کا مزہ ملتا ہے، عشق کرنے سے وحدت کا مزہ ملتا ہے، عشق سچا ہو تو بندے کو خدا ملتا ہے۔ نہ تو میرے خواجہ کی ذات کا کوئی جواب ہے، نہ خواجہ کا دربار کا کوئی جواب ہے، اور دربار تو اتنا لاجواب ہے، اتنا لاجواب ہے کہ جس سال جاؤ، جتنی مرتبہ آپ جاؤ گے ایسا لگے گا کہ اس سال سب سے زیادہ بھیڑ ہے۔ آپ کہو گے بزرگوں کے دامن سے کیا ملتا ہے؟ سنو، ہندوستان میں خانقاہ ہے جن کا نام محبوب الہی ہے، جانتے ہو آپ؟ یہ سرکار غریب نواز کے خلیفہ ہیں، سرکار غریب نواز کے وقت کے بزرگ ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ عاشق رسول جب اپنی قبر میں جائے گا تو پچھتائے گا، اپنی قبر میں جائے گا تو پچھتائے گا۔ جانتے ہو کس لیے؟ اس لیے نہیں میں قبر میں کیوں آ گیا، بلکہ اس لیے پچھتائے گا کہ میں قبر میں دیر سے کیوں آیا۔ اچھا ایک بات بتانا، کوئی شوقیہ ماننا چاہتا ہے؟ بولو، ماننا تو چھوڑو، کوئی بڈھا نہیں ہونا چاہتا، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، ایک 60-70 سالہ بوڑھے سامنے بیٹھے تھے، میں نے کہا بابا کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ لٹھ لے کے کھڑے ہو کہا مولانا صاحب جب ہم کو جنت میں نہیں جانا تو جلسہ کرانے سے فائدہ کیا ہے؟ پورا مجمع بولو اور زور سے بولو، اے میرے خدا مجھ کو، اے میرے خدا مجھ کو جو چاہے سزا دینا، جو چاہے سزا دینا، اے میرے خدا مجھ کو، اے میرے خدا مجھ کو جو چاہے سزا دینا، جو چاہے سزا دینا، اے میرے خدا مجھ کو جو چاہے سزا دینا، پر روزے آقا کا دیدار کرا دینا۔ میرے خواجہ کی نہ تو ذات کا کوئی جواب، نہ ہی میرے خواجہ کی بات کا کوئی جواب، اور نہ ہی میرے خواجہ کے دربار کا کوئی جواب۔ سرکار محبوب الہی نے فرمایا عاشق رسول پچھتائے گا مگر عاشق ہوگا۔ اب غریب نواز نے عاشق کی پہچان بھی بتائی ہے، وہ بھی سنیے۔ سرکار محبوب الہی سے کسی نے پوچھا حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی قبر میں جانے سے پچھتائے گا، کوئی قبر میں جلدی جانا چاہے گا، مگر محبوب الہی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عاشق رسول کے لیے قبر میں اتنا لاجواب انتظام کیا ہے، ایسا انتظام کہ انسان دنیا میں کروڑ پتی ہو چاہے ارب پتی ہو، مگر ایسا انتظام نہیں دیکھے۔ محبوب الہی سے لوگوں نے کہا حضور قبر میں کون سی ایسی فٹ ہے، وہاں کون سا گدہ، کون سا ڈلپ کا گدہ ہے، کون سا مسند ہے، کون سا پنکھا ہے کہ وہاں؟ محبوب الہی نے فرمایا جاننا چاہتے ہو اللہ نے عاشق رسول کے لیے قبر میں کیا انتظام کیا ہے؟
کچھ لوگوں نے کہا ہم جاننا چاہتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ سرکار محبوب الہی نے فرمایا اے لوگوں سنو، عاشق رسول کا انتظام جاننا چاہتے ہو؟ کہا حضور جاننا چاہتے ہیں۔ کہا اچھا دیکھو، فلاں روز میرا انتقال ہو جائے گا، میرے جنازے کو نہلا دھلا کر کفن پہنا کر قبر میں اتار دینا، اور جب قبر میں اتار دو گے تمہیں عاشق رسول کی پہچان کا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا جنازہ نہلایا گیا، آپ کا جنازہ کفن پہنایا گیا، خوشبوؤں میں بسایا گیا، قبر تیار کی گئی، قبر سے مٹی نکال دی گئی۔ جب تک جنازہ نہیں آیا تھا تب تک تو لوگ قبر کو تیاری کرنے میں لگے تھے، مگر جیسے ہی قبر میں جنازہ اتارنا شروع کیا تو جو لوگ قبر سے مٹی باہر نکال رہے تھے، جیسے ہی محبوب الہی کو لٹایا تو وہ لٹانے والے سارے بے ہوش۔ تو جو لوگ اور تھے وہ ڈر کے پیچھے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان لوگوں کو ہوش میں لایا گیا، پوچھا گیا کیوں؟ پوری مٹی نکال دیے، قبر تیار کر دیے، تب تک تو بے ہوش نہیں ہوئے، اور جب محبوب الہی کو لٹانا شروع کیا تب بھی ہوش ہو گئے۔ کیا تم نے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھا ہے؟ کیا تم نے بہت خطرناک چیز دیکھا ہے؟ تو ان عاشقوں نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بھیانک چیز دیکھا ہے، ہم کیوں بے ہوش ہو گئے جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا اگر بتا دیں گے تو تم بھی بے ہوش ہو جاؤ گے۔ کہا بتا دیں گے تو تم بھی بے ہوش۔ لوگوں نے کہا نہیں بتائیے۔ سرکار محبوب الہی کے سارے عاشقوں نے بتایا۔ کہا سنو سنو، جب تک ہم قبر تیار کر رہے تھے، قبر سے مٹی نکال رہے تھے، تب تک تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا، اور جیسے ہی محبوب الہی کو قبر میں لٹانا شروع کیا تو ہماری نظروں نے کیا دیکھا؟ محبوب الہی بعد میں آ رہے ہیں، مصطفیٰ کی آمد پہلے ہو رہی ہے، نبی کی آمد پہلے ہو رہی ہے، رسول ہاشمی کی آمد پہلے ہو رہی ہے۔ سبحان اب سرکار غریب نواز کے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء۔ اب سنو، آج پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں میرے خواجہ کو کم غریب نواز کے نام سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہندوستان والوں سے پوچھو کہاں جا رہے ہو؟ غریب نواز کے ہاں۔ پاکستان والوں سے پوچھو کہاں جا رہے ہو؟ غریب نواز کے ہاں۔ ترکستان والوں سے پوچھو کہاں جا رہے ہو؟ غریب نواز کے ہاں۔ مگر کبھی یہ پتہ لگایا کہ میرے خواجہ کو، ہند کے راجہ کو سب سے پہلے غریب نواز کہا کس نے؟ بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں لکھا ہے کہ میرے خواجہ کو، کسی نے لکھا ہے کہ غوث اعظم نے یہ لقب دیا ہے، کسی نے لکھا ہے کہ کچھ لقب دیا ہے، مگر میری نگاہوں سے جو ایک واقعہ گزرا ہے سنو، انشاءاللہ کل پرسوں نہیں برسوں تک یاد رکھو گے۔ میرے خواجہ ہند کے راجہ، عطائے رسول، فتائے رسول، فدائے رسول، ہم سب کے مہاراجہ، اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں تقریباً 20 سال کے بعد آپ اپنی پیر و مرشد کے بارگاہ میں گئے۔ یہ خواجہ عثمان ہارونی کون ہے؟ یہ میرے خواجہ کے پیر ہیں۔ 20 سال تک نالین اٹھائی ہے۔ آج کل ہمارا کیا معاملہ جانتے ہو؟ پیر صاحب دعا کر دیجئے، اس سال 1 گاڑی ہے، اگلے سال 10۔ اگر دعا کر دیا تو ٹھیک، نہیں شجرہ واپس۔ پہلے کے مرید تھے پیر ڈھونڈتے تھے، اب تو پیر خود ہے مرید ڈھونڈتا۔ 20 سال تک میرے خواجہ نے اپنے پیر و مرشد کی نالین اٹھائی ہے۔ اب تو آج مرید ہوتا ہے 1 گھنٹے بعد خلافت مانگتا۔ آج کل کے پیر بھی بڑے ہوشیار ہیں، خلافت تو نہیں، خالی آفت ضرور دے دیتے، مگر سنو جواب نہیں۔ اگر پیر ہو تو خواجہ عثمان ہارونی کی دعا، مرید ہو تو معین الدین اجمیری کی دعا۔ نہ تو ایسے پیر کا کوئی جواب اور نہ ہی ایسے مرید کا کوئی جواب۔ لوگوں نے کہا حضور یہ سمجھے نہیں۔ کہا سنو، 20 سال تک میرے خواجہ نے اپنے پیر و مرشد کی نالین مبارک اپنے سر میں اٹھائی۔ 20 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن میرے خواجہ ہند کے راجہ، عطائے رسول، فتائے رسول، رضائے رسول، فدائے رسول، 20 سال کے بعد اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں آئے۔
پیر نے کہا معین الدین کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے، آپ کی نالین 20 سال اٹھاتے ہوئے ہو گیا ہے، سرکار اجازت دو تو یہ غلام کچھ عرضی پیش کرنا چاہتا ہے۔ میرے خواجہ کے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں شہزادے بتاؤ کیا عرضی ہے؟ معین الدین بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ 20 سال کا عرصہ تو گزر گیا ہے، باقی جو زندگی ہے اس باقی زندگی میں معین الدین کے دامن میں حسنین کریمین شہیدین طیبین طاہرین منیرین کا صدقہ معین الدین کے دامن میں ڈال دیا جائے۔ جو سے بولو کیا کہا؟ حسنین کریمین کا صدقہ میرے دامن میں ڈال دیا جائے۔ میرے خواجہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہا بیٹا معین بات صحیح کہہ رہے ہو، مگر سلطان الہند کانفرنس میں آنے والوں بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ میرے خواجہ نے فرمایا حضور بتائیے کیا کرنا ہے؟ کہا شہزادے سنو، ابھی تو تمہارا کاغذ تیار ہوا ہے، کاغذ میں جتنا لکھنے کا کام ہے وہ تو ابھی باقی ہے۔ کہا حضور 20 سال میں تو کاغذ تیار ہوا ہے، تب لکھنے کا کام کتنے دن میں ہوگا؟ کہا معین الدین اب پریشان مت ہو، کاغذ میں نے تیار کیا ہے، لکھنے کا کام یہ خانہ کعبہ میں لکھو گا، کعبہ شریف چلنا پڑے گا۔ معین الدین اجمیری فرماتے ہیں کہا ٹھیک ہے حضور جیسا آپ کہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین چلو، کاغذ میں نے بنایا ہے، اب لکھنے کا کام خانہ کعبہ میں ہوگا۔ آگے آگے خواجہ عثمان ہارونی ہے، پیچھے پیچھے خواجہ معین الدین اجمیری ہے، پیدل چلے، چلنے کے بعد خانہ کعبہ میں پہنچے، الوداعی سلام پیش کیا۔ آگے آگے خواجہ عثمان ہارونی، پیچھے پیچھے معین الدین اجمیری۔ بتانا کیا چاہتا ہوں وہ سنو، ابھی بھی آپ کو صرف لوگ خواجہ معین الدین کے نام سے جانتے تھے، ابھی کوئی آدمی غریب نواز کے نام سے نہیں جانتا تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا بیٹا معین یہ کعبہ ہے، کعبے کا طواف کیا جائے۔ کہا حضور ٹھیک ہے جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ آگے آگے خواجہ معین الدین اجمیری نہیں، کہا حضور پہلے آپ چلیے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی آگے آگے کعبے کا طواف، پیچھے پیچھے معین الدین کر رہے، آگے آگے خواجہ عثمان ہارونی، کعبے کا طواف ہو گیا۔ طواف ہونے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں معین الدین خانہ کعبہ کا طواف کر لیا؟ کہا ہاں حضور کر لیا۔ کہا ایک کام اور کرو، 3 دن 3 رات کا مجاہدہ کرنا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا 3 دن 3 رات نہ تو کھانے سے مطلب نہ تو پینے سے مطلب، بس شب و روز زندگی کا ہر لمحہ مالک کے یاد میں گزار دینا ہے۔ میرے خواجہ نے کہا حضور ٹھیک ہے، 20 سال کے بعد تو یہ نمبر آیا ہے، ٹھیک ہے حضور میں ایسا ہی کروں گا۔ میرے خواجہ نے ہند کے راجہ نے عطائے رسول نے 3 دن 3 رات کا مجاہدہ کیا، نہ تو کھانے سے مطلب نہ تو پینے سے مطلب۔ مجاہدہ کرنے کے بعد میرے خواجہ آتے ہیں ہاتھ باندھ کر، حضور یا خواجہ عثمان ہارونی اب بتائیے کیا کرنا ہے؟ کہا معین الدین 3 دن 3 رات کا مجاہدہ کر لیا؟ کہا الحمدللہ ہاں میں نے کر لیا۔ کہا ایک کام کرو کعبے کو دیکھو۔ کہا حضور میں نے کعبے کا بھی دیکھ لیا۔ کہا طواف کر لیا؟ کہا ہاں طواف کر لیا۔ اسی کعبے کے لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے حاجیو شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ خواجہ عثمان ہارونی ہے، فرماتے ہیں بیٹا معین ایک کام کرو، تم نے کاغذ تیار کر لیا؟ کہا نہیں۔ کہا اب کاغذ کے تحریر کا کام شروع ہو گیا ہے، کہا اب کرنا کیا ہے وہ بتائیے؟ کہا معین الدین ایک کام کرو، کعبے کا طواف کر لیا؟ کہا ہاں۔ کہا 3 دن 3 رات کا مجاہدہ ہو گیا؟ کہا ہاں ہو گیا۔ کہا اب ایک کام اور کرنا؟ کہا کیا کرنا؟ کہا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھو، تمہارا کاغذ آگے مکمل ہو جائے گا۔
خواجہ نے ہند کے راجا نے عطائے رسول فتائے رسول فدائے رسول رضائے رسول تقریباً 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، یعنی قل هو اللہ شریف پڑھا۔ پڑھنے کے بعد میرے خواجہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے۔ میرے خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین 1000 مرتبہ پڑھ لیا؟ کہا جی حضور پڑھ لیا۔ کہا بے کام کرو، تمہارا کاغذ کا کام شروع ہو گیا، اب آسمان میں نظر ڈالو، آسمان میں نگاہ کرو، دیکھو کیا دکھائی دیتا۔ میرے خواجہ ہے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ کہا حضور کل تک جب میں دیکھتا تھا تو کل تک تو بات الگ تھی، آج کچھ الگ معاملہ ہے۔ کہا کل تک کیا دیکھ رہے تھے؟ کہا حضور کل تک تو معاملہ یہ تھا کہ بادل میں جو سامنے چیز دکھائی دیتی تھی، بادل یا چاند یا ستارے، وہی نظر آتے۔ کہا آج کیا دکھ رہا ہے؟ کہا حضور آج تو معاملہ بڑا عجیب ہے۔ کہا معین الدین آج کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آج تو معاملہ یہ ہے آسمان کا پہلا حصہ، آسمان کا دوسرا حصہ، آسمان کا تیسرا حصہ، آسمان کا چوتھا حصہ، آسمان کا 5واں حصہ، آسمان کا 6واں حصہ، آسمان کا 7واں حصہ، یہیں تک نہیں بلکہ حضور معین الدین کی نظر میں عرش اعظم دکھائی دے رہا۔ میرے خواجہ کے پیر نے کہا معین الدین اب منزل کی ابتدا ہو گئی ہے، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پھر پڑھو تب تمہارا کام مکمل ہو جائے گا۔ کہا حضور ٹھیک ہے۔ میرے خواجہ ہیں ہند کے راجا ہیں، عطائے رسول ہیں، عطائے رسول 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پھر پڑھا اور پڑھنے کے بعد اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے۔ حضور 1000 مرتبہ میں نے پڑھ لیا، اب کیا کرنا ہے؟ کہا معین الدین اب اسی آنکھ کو جس آنکھ سے آسمان دیکھا تھا اب اسی نظر کو زمین میں دیکھو، زمین میں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کہا حضور آج میں زمین دیکھ رہا ہوں، کل تک جب میں زمین میں نظر ڈالتا تھا تو زمین کے اوپر کی چیزیں پیڑ پودے کنکر پتھر یہی دکھائی دیتا تھا، مگر آج تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ میرے خواجہ کے پیر نے کہا اے عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین آج کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا حضور آج تو معاملہ بڑا عجیب ہے، آج تو معاملہ یہ کہ زمین کا پہلا حصہ، زمین کا دوسرا حصہ، زمین کا تیسرا حصہ، زمین کا چوتھا حصہ، زمین کا 5واں حصہ، زمین کا 6واں حصہ، زمین کا 7واں حصہ، زمین کا آخری طبق جسے تحت الثری کہتے ہیں وہ معین الدین کے نگاہوں میں۔ سبحان اللہ۔ میرے خواجہ نے فرمایا حضور تحت الثری دکھائی دے رہا ہے۔ میرے خواجہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین کاغذ کا کام مکمل ہونے والا، ایک کام اور کرو۔ کہا حضور اب کیا کرنا ہے؟ کہا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پھر پڑھو۔ کہا حضور ٹھیک ہے۔ آج کل کا آدمی ہوتا تو شجرہ پھینک کے بھاگ جاتا، شجرہ پھینک کے بھاگ جاتا ہے، کتنا پڑھائیں گے؟ مگر یہ ہند الولی ہے، عطائے رسول ہے۔ اور ایک بات بتا دوں 11 مارچ سے لے کر آج تک کئی لوگوں کے دل میں کھلبلی ہے۔ کھلبلی کیوں کرتے ہو؟ میرے خواجہ کو مصطفیٰ نے 5 سال کے لیے تھوڑی بنایا، میرے خواجہ کو تو آقا نے قیامت تک کے لیے بادشاہ بنایا۔ عطائے رسول نے فرمایا حضور کیا کرنا؟ کہا معین الدین 1000 مرتبہ پھر پڑھو تاکہ تمہارا کام آگے ہو جائے۔ میرے خواجہ نے ہند کے راجا نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پھر پڑھا۔ پڑھنے کے بعد اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں۔ کہا حضور اب کیا کرنا ہے؟ کہا معین الدین 1000 مرتبہ پڑھ لیا؟ کہا الحمدللہ میں نے پڑھ لیا۔ کہا اب ایک کام کرو، اسی آنکھ سے جس آنکھ سے آسمان دیکھا، جس آنکھ سے زمین دیکھا، اب اسی آنکھ سے میرے 2 انگوٹھوں کے یا 2 انگلیوں کے درمیان میں، 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھو معین الدین تمہیں کیا دکھائی دیتا؟ کہا
حضور کل تک جب میں دیکھتا تھا آپ کے دو انگلیوں کے بیچ میں تو جو سامنے چیز رہتی تھی چاہے دیوار ہو چاہے مکان ہو چاہے درخت ہو وہی دکھائی دیتا، مگر آج تو بڑا عجیب حال ہے۔ میرے خواجہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں حضور کل تک تو سامنے جو چیز رہتی تھی وہی دکھائی دیتے، مگر آج تو بڑی عجیب حال ہے۔ کہا کیا معاملہ؟ کہا حضور کل تک تو میں دنیا کی چیزیں دیکھتا تھا، مگر آج معین الدین کی نظر میں دنیا ہی نہیں بلکہ 18,000 عالم دکھائی دے رہا۔ میرے خواجہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں معین الدین 1000 مرتبہ پھر پڑھو تمہاری منزل پوری ہونے والی ہے۔ میرے خواجہ عطائے رسول پتائے رسول فدائے رسول رضائے رسول ہم سب کے خواجہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پھر پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میرے خواجہ نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے، حضور اب کیا کرنا ہے؟ کہا اسی دو انگلی کے بیچ میں دیکھو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کہا حضور جب پہلی بار دیکھا تو 18,000 عالم دکھا۔ کہا اب کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کہا حضور اسی 18,000 کے عالم میں پہلی بار تو 18,000 عالم دکھا، اب دیکھ رہا ہوں تو اسی 18,000 عالم میں ایک صوبہ ہندوستان ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ معین الدین اجمیری سے آپ کے پیر نے کہا شہزادے ایک بار اور پڑھ لو تمہارا کام مکمل ہو جائے گا۔ میرے خواجہ نے جب ایک بار اور پڑھا کہا اب دیکھو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کہا حضور کل جب پہلی بار دیکھا تو 18,000 عالم دکھا، دوسری بار دیکھا تو صوبہ ہندوستان دکھا، اب دیکھ رہا ہوں اسی صوبہ ہندوستان میں ایک شہر اجمیر ہے وہ نظر آ رہا ہے، ایک شہر اجمیر ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حضرات وقت بھی ہو گیا ہے، فجر کا ٹائم آنے والا ہے اور کافی وقت ہو گیا ہے اور ہم کو بھی سفر کرنا ہے، آپ کو بھی فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اور اسی موقع پر اگر موقع ملا وقت سے تو اس ٹاپک پر آگے سماعت کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، ہر طرف کفر شرک کی آندیاں چل رہی تھی، اس نظام عالم کو سجانے سنوارنے کے لیے میرے آقا کی آمد ہوتی ہے۔ جیسے ہی میرے آقا کی آمد ہوتی ہے ساری کائنات مل کر ادب و احترام کے ساتھ صلاۃ و سلام کا نظر